وہ پیچھے لگانا اس کا اکثر اچھا نہیں ہوتا، لگ تو وہاں بھی سکتا ہے لیکن باقی سب پہ لگائیں آپ، کہیں بھی مجھے کہے میں وہ لگا دیتا ہوں اور پیچھے ہوا رہے گا، مانا کرتے ہیں۔ ہاں دیکھیں جی، ہم نے سبق نمبر ہمارے پاس ہے نا 6 ہے نا، امام بنی یدی خلف، خلف لگاتے ہیں، خلفا کا ہوا، خلفا کا جی ہوا، وہ آپ کے پیچھے ہے، وہ آپ کے چلو جی ہم کہتے ہیں وہ آپ کے دائیں ہے، وہ آپ کے بائیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ ہوا یمینو کا، ہوا شمالو کا، شن کے نیچے زیر پڑھنی ہے، ہوا یمینو کا، ہوا شمالو کا، بہت آسان ہے، آپ نے تھوڑا تھوڑا غور کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بڑی برکات ہوں گی۔ میں دیکھیں تھوڑا سا اس کو ملا کے ہم پڑھ لیتے ہیں، ہوا کے ساتھ پھر پڑھیں گے۔ ہوا یمینہ، ہوا یمینہما، یمینہم، ہوا وہ کیا ہے جی؟ ان سب کے آگے ہے، ان دو کے آگے ہے۔ وَيَمِينُكَ، مطلب ہوا کے جہاں نام لگائیں، کوئی نام لگا دیں، نام، یہ تو نام کی جگہ آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں زید امامک، زید کیا ہے؟ آپ کے آگے ہے۔ اصغر خلفک، اصغر آپ کے پیچھے ہے جی۔ عبدالستار یمینک، عبدالستار آپ کی دائیں جانب ہے۔ اور عبداللہ شمالو کا، عبداللہ کیا ہے؟ آپ کے بائیں جانب ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ کہا، سمجھ گئے نا کہ صرف ہم نے ملا کے آگے آگے تھوڑے تھوڑے جملے بنانے ہیں، تو انشاءاللہ کیونکہ یہ ہمارا 8 دن کے بعد ہم نے تھوڑا تھوڑا پڑھنا ہوتا ہے، میں ملا کے چند پڑھ دیتے ہیں انشاءاللہ برکت کے لیے، یہ تقریباً سمجھ آ گیا۔ جس دوست کو سمجھنا ہے تو وہ مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ ریکارڈ بھی ہوگی ہے، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ ہم اب مل کے پڑھتے ہیں، ہوا لگائے، وہ لگانا ہے، اس کی جگہ نام لگا لیں، ٹھیک ہے، ضمیر متصل کو ملا کر اس کی جگہ کسی کا نام لگا دیں۔ آپ سوچیں، فکر کریں، لغت فکر کرنے سے آتی ہے، لغت فکر کرنے سے، تھوڑی تھوڑی سوچ، قرآن مجید میں فوراً آپ نے غور کرنا ہے۔ الیکا، کیا؟ جاء الیکا، جا کا معنی ہوتا ہے پنجابی جا کا معنی جا، عربی میں جا معنی آ، میں نے بتایا تھا نا، جاء الیکا، وہ آیا آپ کے پاس، آپ کی طرف، آپ کے پاس، سمجھ گئے نا؟ جاء، اچھا، اسی طرح کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے، خرجا، خرج عنک، وہ تجھ سے نکل گیا ہے، یعنی مفہومی معنی لے لیں کہ وہ تیرے ہاتھ سے نکل گیا ہے، وہ تجھ سے نکل گیا، اب تیرے ہاتھ میں اس نے نہیں آنا۔ تو یہ اس طرح سے جملے ہیں، ہم ملا کے تھوڑے سے پڑھتے ہیں، آپ جون سا کہیں میں پڑھتا ہوں۔ وہ میرا ابو ہے، ہوا، ابھی، صرف ابھی کہنا ہے۔ وہ میرے رسول ہیں، ہوا، آج اس اتنی پریکٹس کریں بس، میں تو کہتا ہوں یہ پکا کر لیں پھر آگے چلیں گے۔ وہ میری کتاب ہے، شاباش جی۔ وہ میرا بیٹا ہے، ہوا ابنی، ہوا اچھا جی۔ وہ میرا دادا ہے، ہوا جدی، ہوا وہ میری مسجد ہے، ہوا مسجدی، وہ میری دکان ہے، ہوا دکانی، دکانی کہتے ہیں، مختلف نام ہوتے ہیں، بقال بھی کہتے ہیں، کریانہ سٹور کا اور کا نام ہوتا ہے، میڈیکل سٹور کا اور نام ہوتا ہے، مطلقاً ہم جیسے دکان کہہ دیتے ہیں وہ بھی دکان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی نام جیسے ہم الگ الگ لیتے ہیں وہ بھی ان کے بھی الگ الگ نام ہیں، میڈیکل سٹور کو سید لیا کہتے ہیں، سید لیا، تو ویسے دکان ہم جیسے کہہ دیتے ہیں دکان، ہر دکان کو ہم دکان کہتے ہیں نا، میں دکان پہ جا رہا ہوں، تو یہ عربی کی بھی دکان ہے جی۔ بقالہ کہتے ہیں جو ہمارا کریانہ سٹور ہوتا ہے، یہ سب چیز کے لیے ہوتا ہے جی۔ اسماء اشارہ سبق نمبر 1 ہمارا وہ الائی کا، اور ہا الائی تو انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، باقی جو ہیں وہ انسان کے علاوہ ہر چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ بھی سارے کے سارے ہوا، ضمیر نمبر 3 اور 5 یہ سب انسان اور سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ ساری چیزوں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں جی۔ ھذا قلمی، یہ میری قلم ہے،
آپ نے بنانا جملہ جی. ہاذا قلمی ہوا وہ میری قلم ہے، یہ میری قلم ہے. اچھا جی یہ میرے بھائی ہیں. ہاذا اخی، ہاذا، پھر بولیں جی ہاذا، ہاذا. ہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ سامنے نظر آئے تو بندہ سامنے دیکھ کے کہے کہ انت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم، انت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے رسول ہیں. انت محبوبی صلی اللہ علیہ وسلم، انت مقصودی صلی اللہ علیہ وسلم، انت مطلوبی صلی اللہ، انت نبی صلی اللہ. جب کعبے کو دیکھے بندہ تو پھر کہے کہ بیت اللہ کیا قبلتی، بیت اللہ قبلتی، میرا قبلہ ہے، قبلہ ہے نا، ادھر منہ کر کے پڑھتے جی. ہاں سبحان، بہت زبردست. انا فدا کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا فدا کا، جو بھی عربی کا جملہ ہے، انا فدا کا یا رسول اللہ، میں آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے صرف یہی جملہ ذہن میں رکھنا ہے اور نہ لیں، اور ہم پھر لیں گے، اتنا ہی کافی ہے. صرف آپ نے اپنی طرف سے قرآن میری کتاب ہے، القرآن کتابی، اللہ ربی، دین اسلامی، دین اسلامی، میرا دین، دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، دینی، میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. دینی اللہ ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولی و محبوبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں؟ میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں، میرے محبوب ہیں، میرے محبوب ہیں. تو یہ ایک ہی جملہ آپ نے میرے کی پریکٹس کریں زیادہ، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ جی لگائیں گے، پیچھے زیر لگا کے کوئی بھی کچھ بھی آپ جملہ بول سکتے ہیں. قرآن مجید میں بارہا اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، تو اس سے آپ کو ذرا تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ عربی کا جملہ بنانا آ جائے گا. آپ کوشش کریں گے تو نئے جملے بھی انشاءاللہ بنا لیں گے، نئے جملے بھی بنا لیں گے. تو یہ عربی زبان ہے. میرا آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا اس سے محبت کرو. کیا فرمایا؟ محبت کرو. الحمدللہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں. مجھے یہ محبوب زبان ہے، اپنی زبان سے بھی زیادہ کائنات میں. الحمدللہ ہر مسلمان کو ایسے ہے کہ تمام زبانوں سے محبوب زبان ہماری کون سی ہے؟ عربی. کیوں؟ میرے آقا نے خود فرمایا اس لیے کہ میری زبان ہے. حضور نے فرمایا اس سے محبت کرو اس لیے کہ میری زبان ہے. فرمایا اس لیے کہ یہ قرآن کی زبان ہے. یہ بھی حضور نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے. اس لیے کہ یہ اہل جنت کی زبان ہے. جنت میں بھی عربی بولی جائے گی. جنت میں کیا بولی جائے گی جی؟ عربی بولی جائے گی. ہم کوشش کریں گے. دیکھیں ہمیں اللہ نے کوشش کی، ہم مصروف لوگ ہیں ہم سارے، لیکن اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے تو ایک ایک جملہ، دو دو جملے، تین تین جملے، کچھ نہ کچھ واقفیت، کچھ نہ کچھ بات، تھوڑے تھوڑے جملے، تو کیا ہوگا؟ قرآن مجید سے ہمیں جلدی سمجھ آ جائے گی. مطلب ہم نے یہاں پھر جب یہ ہمارے کچھ کمپلیٹ ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا، میری کتاب، یہ تین جملے ہوتے ہیں، اس کی کتاب، آپ کی کتاب، میری کتاب. کتاب ہو، کتاب کا، کتابی، رسول ہو، رسول کا، رسولی، نبی ہو، نبی کا، نبی، دین ہو، دینو کا، دینی. سمجھ آ گیا؟ ابن ہو، ابنو کا، ابنی، ابو ہو، ابو کا، ابی، ام ہو، امو کا، امی. کتنی چیزیں سمجھ آ گئی؟ اتنا ہی کافی ہے. یہ اس کا ابو، آپ کا ابو، میرا ابو، سبق آپ کے پاس ہیں، اس میں سے دیکھنا ہے. وہ چھڑ ابو بنانا ہے، چاچا بنانا ہے، ماما بنانا ہے، خالہ بنانا ہے. آپ کے آگے، اس کے آگے، آپ کے آگے، میرے آگے، اس کے پیچھے، آپ کے پیچھے، میرے پیچھے. تو یہ تین جملے میرے خیال میں اسی پہ کر لیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس طرح کی سمجھ دی. تو تھوڑی 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 آپ نے غور کرنا ہے جب وقت ملے. یاد رکھیں میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا، قرآن مجید کی تلاوت سے بھی یہ عمل افضل ہے، کیونکہ یہ دین کی طرف لے جاتا ہے. قرآن مجید آپ کے سامنے آئے گا، جب آپ نے پریکٹس کی ہوگی نا، وہ جملہ جب آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. جیسے میں نے ابھی
دیکھیں اگر میں کسی نمازی کے سامنے اور آپ کے علاوہ کسی کو کہتا ہوں کہ جب آپ حضور کے روزے پہ جائیں تو کہیں انتا محبوبی، اس کو سمجھ آئے گی؟ نہیں آئے گی نا۔ لیکن آپ نے کیونکہ پڑھا تھا تو آپ کو لذت آئی کہ یار میں ایسے جا کے حضور کو عربی میں کہوں گا، عربی میں جا کے چلو اتنا جملہ تو کہہ دوں گا نا۔ تو یہ بھی کہتا ہے تلک کعبۃ اللہ، وہ کعبہ قبلتی، تلک کیونکہ کعبہ تا ہے، آخر میں کیا آیا ہے؟ تا، تو تا جو ہے مؤنث کی ہے تو یہ ہمارا تل کا لفظ ہوتا ہے، یا ہاضی، یا دیکھیں اگر بیت کا لفظ استعمال کریں گے تو پھر ہاضا کریں گے۔ دیکھیں میں آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ کی پاک کلام پہ اختتام کریں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی کیا کریں؟ عبادت کریں، اس گھر کے رب کی۔ تو یہ آیت کبھی سنیں جو اہل عرب مکہ میں جو قرہ حضرات ہیں، اگر وہ یہ آیت پڑھیں نا تو اگر وہ کعبے کی صحن میں نماز پڑھا رہے ہوں تو بہت چیختے ہیں، پھر بہت روتے ہیں، وہ سامنے کعبہ ہوتا ہے نا تو پھر وہ کیونکہ نگاہ کعبے کے سامنے آپ کر سکتے ہیں، بلکہ کرنی چاہیے، افضل یہی ہے۔ تو پھر جب وہ یہی آیت پڑھتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پھر چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اگر اللہ کے انوار بھی تو اترتے ہیں نا، کعبہ کعبہ ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے یہ ہماری زبان سب زبانوں سے اہم زبان ہے، ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے۔ اذان ہماری عربی میں، نماز ہماری عربی میں، قرآن ہمارا عربی میں، وظیفے ہمارے عربی میں، ہمارے نکاح کی کلمے کلام سارے عربی میں، تو تقریباً ہمارا جو زیادہ اکثر حصہ ہے وہ عربی میں ہے۔ لیکن کیونکہ اغیار ہمارے دشمن ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ عربی کے قریب نہ جائیں ان کو، ورنہ قرآن بڑی لذت دے گا۔ جب اپنے نبی کے روزے پہ جائیں گے، اس اپنے پاک محبوب کے روزے میں کچھ 4-5 جملے بول لیں گے، ان سے بات کر لیں گے، انہیں خوشی ہوگی کہ یار میں مطلب کوئی دوست جانا چاہتا ہے تھوڑا تھوڑا 8-10 جملے لکھ دیا، یار میں عربی میں حضور کو کیا کہوں، کعبے میں رب کو کیا کہوں، میں دعائیں کیسی کروں، سمجھ کے جائے گا تو بڑی اچھی طریقے سے وہ دعائیں مانگے گا۔ جو دعائیں مانگے گا وہ سمجھ کے جائے تو بہت۔ آپ دعا کوئی بھی ہو، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ میں سے کوئی بھی دوست اگر کوئی بھی دعا یاد کرنا چاہے، جتنی مرضی بڑی ہو، ترجمے کے بغیر ترجمہ کرے تو وہ 5 سے 7 منٹ دے دے ہمیں، جتنی مرضی بڑی دعا کی اس کو سمجھ آ جائے گی۔ سارا کچھ پڑھا ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا سمجھانا پڑے گا، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہ